روم کا بادشاہ سیزر اگستس تھا۔ فلسطین میں اگستس کے مقرر کردہ گورنر ہیرولڈ اعظم کی حکومت تھی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ان دنوں فلسطین کی سرزمین تجارتی اور صنعتی اعتبار سے بہت اہم تھی اور یہ سلطنت روم کو بہت زیادہ پیسہ کما کر دیتی تھی۔ اس لیے یہاں کا گورنر ہیرولڈ روم کے سیزر کا بہت چہیتا تھا۔ اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کی وجہ سے ہیرولڈ یروشلم کے عوام یعنی یہودیوں میں بھی بہت زیادہ مقبول تھا۔ ہیرولڈ کے ایک استبل کے ایک ملازم کی بیٹی کا نام ہیروڈیاس تھا۔ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ اپنے حسن میں یکتا تھی۔ جیسے ہی ہیروڈیاس نے جوانی میں قدم رکھا، سارے یروشلم کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ ہیروڈیاس اس کی بیوی بنے۔ ہیروڈیاس جہاں بہت زیادہ حسین تھی، وہیں اس میں غرور بھی بے انتہا کا تھا۔ اس کے مطابق اس کا یہ حسن محلوں کی رانی بننے کے قابل تھا اور اس کا حقدار کوئی شہزادہ یا بادشاہ ہی ہو سکتا تھا۔ ہیروڈیاس کا رانی بننے کا خواب آہستہ آہستہ جنوں میں بدلنے لگا۔ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو مکمل ہو چکی تو فلسطین کا حاکم خود اس کے افتتاح کے لیے آیا تھا اور یروشلم کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ ہر یہودی جشن منانے میں مصروف تھا۔ اس جشن میں جہاں یروشلم کے تمام مرد و زن شریک تھے، وہیں ہیروڈیاس بھی اس جشن میں بھرپور شرکت کر رہی تھی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ہیرولڈ کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہو گئی اور فلپ ہیروڈیاس کے حسن کے جال میں پھنس کر رہ گیا۔ فلپ پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر ان دنوں بادشاہوں اور شہزادوں کا کئی بیویاں رکھنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ فلپ ہیروڈیاس کو اپنے ساتھ اپنے شہر کیساریا لے گیا۔ ہیروڈیاس کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ وہ جھونپڑی سے محل میں آ چکی تھی۔ اب اس کو ہر وہ چیز حاصل ہو چکی تھی جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی، مگر کیا کریں ہوس کا۔ ہیروڈیاس کی بلندی پر پہنچنے کی ہوس بھی محل میں پہنچتے ہی مزید بڑھ گئی اور اس نے ملکہ بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ فلپ کی کسی بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنے وارث کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ ہیروڈیاس کی یہ خواہش تھی کہ وہ فلپ کو وارث دے اور وہ کیساریا کی ملکہ بن جائے۔ وقت گزرتا رہا مگر بچے کی کوئی امید نظر نہ آئی۔ آخر چند مہینوں بعد ہیروڈیاس امید سے ہوئی اور اس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام سلومی رکھا گیا، مگر فلپ کو اس سے کوئی زیادہ خوشی نہ ہوئی کیونکہ وہ لڑکے کی خواہش رکھتا تھا تاکہ اس کے تخت کا کوئی وارث ہو سکے۔ اب ہیروڈیاس کی اہمیت اس محل میں پہلی جیسی نہ رہی تھی۔ چند ہی دنوں بعد ہیرولڈ اعظم یعنی فلپ کا باپ چل بسا اور اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ فلسطین کی تقسیم میں سے چھوٹا حصہ فلپ کے حصے میں آیا، جبکہ سب سے زیادہ آمدنی والا حصہ جو فلپ کے چھوٹے بھائی اینٹی پاس، جسے ہیرولڈ ثانی بھی کہا جاتا تھا، اس کے حصے میں آیا۔ ہیروڈیاس اور اینٹی پاس کی پہلی ملاقات ہیرولڈ اعظم کی تدفین کے موقع پر ہوئی۔ اینٹی پاس ایک نوجوان اور مضبوط جسم کا مالک شخص تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں ہیروڈیاس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ ہیروڈیاس اب فلپ سے چھٹکارا چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے اینٹی پاس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ ایک دن فلپ کی سالگرہ کے موقع پر اس کے بھائیوں اور دوسری سلطنت کے حکمرانوں اور رومی سلطنت کے اہم عہدیداروں کو سالگرہ کا دعوت نامہ بھیجا گیا۔ اینٹی پاس جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھا، وہ ہیروڈیاس کی محبت میں کھنچا چلا آیا۔ ہیروڈیاس نے نہایت چالاکی سے اینٹی پاس سے اپنی اداؤں کا جادو دکھا کر وعدہ لے لیا کہ وہ اسے اپنی ملکہ عالیہ بنائے گا اور ایک دن دونوں موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس بات پر فلپ اور اینٹی پاس کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں۔ بعد ازاں رومن حکومتی مداخلت پر دونوں میں صلح ہو گئی۔ اینٹی پاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دیے گئے اور ہیروڈیاس کو اینٹی پاس کے حوالے کر دیا گیا۔ ان دنوں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودی یوحنا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ کا انداز گفتگو نہایت شیریں اور نرم ہوتا، لوگ جوک در جوک آپ کی باتیں سننے چلے آتے اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے۔ ان دنوں زیادہ تر یہودی عالم رومی سلطنت کے پٹھو ہوتے تھے اور حق بات کہنے سے گھبراتے تھے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام بغیر کسی خوف کے لوگوں میں تبلیغ کیا کرتے، اور آپ کھلے الفاظ میں بادشاہ اینٹیپاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے کہ اس نے اپنے ہی بھائی کی بیوی کو بھگا کر اس سے شادی کر لی۔ بادشاہ نے اس جانب کوئی توجہ نہ دی، مگر ہیروڈیاس جو کہ اب سلطنت کی ملکہ تھی، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور آپ کو اپنے باغ کی سیرابی کے کام پر لگا دیا۔ ہیروڈیاس نے کئی بار اینٹیپاس کو اس بات پر اکسایا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کر دے، مگر اینٹیپاس نہ مانا۔ ہیروڈیاس اور فلپ کی بیٹی سلومی نے اپنی خوبصورتی میں اپنی ماں کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ جوان ہو چکی تھی اور کئی بادشاہ اور شہزادے اس کے خواب دیکھتے تھے۔ ایک دن وہ محل کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پڑی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایک معصومیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائی۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کیا اور انہیں گناہ کی دعوت دی، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور وہاں سے چلے آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا انکار سلومی کو نہایت ناگوار گزرا۔ وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ وہ خوبصورتی جس پر اسے بہت غرور تھا، اسے ایک قیدی نے ٹھکرا دیا۔ اس کے لیے یہ بات نہایت عجیب اور حد تک آمیز تھی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ اینٹیپاس کی سالگرہ کا دن آن پہنچا، جس میں شرکت کے لیے بہت سے حکمران اور روم کی سلطنت کے اعلیٰ عہدیداران شمولیت کے لیے آئے۔ بادشاہ اینٹیپاس کے قدموں میں تحفوں کے ڈھیر لگے تھے۔ ہیروڈیاس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، میرا تحفہ آج سب سے زیادہ عظیم ہوگا، کیونکہ آج آپ کے سامنے جشن میں میری بیٹی سلومی رقص کرے گی۔ اس رقص کا مقصد صرف بادشاہ کو خوش کر کے سلومی کو تخت کا وارث قرار دلوانا تھا۔ پھر دربار میں سلومی کا رقص شروع ہوا، جو کہ بے حیائی کی تمام حدود پھلانگ گیا۔ سلومی 7 رنگوں کے 7 لباسوں میں ملبوس تھی، اور رقص کے دوران اس نے ان 7 رنگوں کے 7 لباسوں کو باری باری اتار پھینکا۔ یہ رقص کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ بادشاہ اور اس کے درباری پلک جھپکے بغیر سلومی کا رقص دیکھتے رہے۔ رقص کے اختتام پر بادشاہ نے کہا کہ مانگو جو مانگنا ہے۔ بدبخت سلومی نے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی خواہش ظاہر کر دی۔ بادشاہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا، کیونکہ وہ بھرے دربار میں وعدہ کر چکا تھا، اور یوں اس بدبخت عورت کی خواہش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس کے کچھ ہی دن بعد روم کا سیزر ٹائبیرس اینٹیپاس سے خفا ہو گیا، اور اس نے اینٹیپاس کے بھتیجے ایگریپاس کو اس کی سلطنت پر حملے کا حکم دے دیا۔ ایگریپاس نے اینٹیپاس کو شکست فاش دی اور اینٹیپاس اور ہیروڈیاس کو زنجیریں پہنا کر سرعام روم لے جانے کا حکم دے دیا۔ جب زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے، تو ان کے ستائے ہوئے لوگ انہیں پتھر مار رہے تھے۔ روم کے بادشاہ نے ان دونوں کو اسپین کے ایک صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے ان دونوں کی موت واقع ہوئی، جبکہ سلومی کی باقی زندگی ایگریپاس کے بھتیجے ارسطوبلس کی غلامی میں گزری۔